ایک بار مولا علی کوفہ کے مینار پر بیٹھے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اے لوگو یہ بتاؤ کہ سب سے بہادر کون ہے؟ تو سب نے کہا کہ اے علی شیر خدا سب سے بہادر آپ ہی ہیں۔ آپ نے کہا کہ نہیں، سب سے بہادر ابوبکر صدیق ہے۔ کہا کیسے؟ تو مولا علی نے کہا کہ جب بدر کی جنگ ہو رہی تھی تو اس کے دوران حضور کو ایک طرف لے گئے، کیونکہ سب لوگ یہ چاہتے تھے، سب صحابہ چاہتے تھے کہ حضور کو کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی تیر نہ لگے، تو سب ایک طرف لے گئے۔ تو وہاں پہرے کا جب وقت آیا تو کوئی بندہ پہرا نہیں دیتا تھا، آئے سب جان قربان کرنے کے لیے تھے، پہرا اس لیے نہیں دیتے تھے کہ کہیں ہمیں کاٹ کے کوئی حضور تک نہ پہنچ جائے اور نہ وزن ہم سینے پہ کیسے اٹھا سکتے ہیں۔ تو اس ٹائم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آئے، آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ پہلے کوئی صدیق کو کاٹے تو صحیح، تب آپ کی طرف پہنچے گا۔ تو سب سے زیادہ جو تھے بہادر مولا علی نے کہا کہ وہ سیدنا صدیق اکبر ہے۔ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلے اسلام میں نہیں تھے، یہ بعد میں جب انہوں نے اسلام قبول کیا، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ بھائی، جب یہ اسلام میں آئے تو حضور کو سب سے زیادہ خوشی ہوئی۔ حضور اکثر کہا کرتے تھے کہ تم میرے بھائی بھی ہو اور میرے صحابی بھی ہو، حضور کو بہت خوشی ہوتی تھی۔ لیکن عقیل جو تھے وہ اکثر دیکھا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی سب سے زیادہ جو ہے وہ امیر سیدنا صدیق اکبر کو دیتے تھے، سب سے زیادہ محبت ان سے کرتے تھے۔ تو عقیل کو کوئی بغض نہیں تھا، لیکن ان کا دل کرتا تھا کہ میرے ساتھ بھی جو ہے وہ میرے اللہ کے نبی جو ہے وہ میرے ساتھ ابوبکر صدیق سے بھی زیادہ پیار، وہ اپنی محبت کی وجہ سے وہ یہ چیز کرتے تھے۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر ان کو جب بھی کوئی حضور جو تھے کوئی بھی کام ہوتا تو وہ کہتے تھے سیدنا صدیق اکبر یہ کام کر دو۔ اب ایک بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا گھوڑے کی رسی جو ہے وہ اس جگہ بند ہو، تو عقیل فوراً اٹھ کے بھاگ کے آگے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں باندھتا ہوں۔ اور کئی موقعوں پر عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فوراً آگے چلے جاتے اور سیدنا صدیق اکبر انہیں کبھی منع نہیں کرتے۔ جمعے کا دن تھا، سیدنا صدیق اکبر اکثر جمعے والے دن ساری مسجد کی صفائی کرتے تھے، اور صفائی جب کیونکہ وہ سب سے پہلے آتے تھے وہ صفائی کر کے پہلی صف میں بیٹھ جاتے تھے۔ حکم نہیں ہے کہ کوئی بھی صف پھیلان کے آگے جائے، تو سیدنا صدیق اکبر پہلی صف میں بیٹھے تھے۔ تو حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی وہ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ابوبکر یہاں سے اٹھ جا، یہاں میں نے بیٹھنا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر اٹھتے ہیں اور اٹھ کر دوسری صف میں، پھر تیسری میں، پھر چوتھی میں، اور آخر 7ویں صف کے اندر شامل ہو جاتے ہیں اور ادھر اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں ادھر بیٹھ جاؤں۔ تو وہاں حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جی یہاں بیٹھ جائیں۔ مولا علی یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، جیسی نماز ختم ہوتی ہے، نماز مکمل ہو جاتی ہے، سب ادا کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد مولا علی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ عقیل کو تو سمجھائیں، یہ تو حضرت بکر صدیق کے ساتھ انہوں نے حضرت بکر صدیق کو انہوں نے پچھلی صف میں کر دیا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ پھر میرے صدیق اکبر نے کیا کہا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کے کہتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، یا رسول اللہ اب بکر نے کیا کہنا ہے؟ اتنی درد جو حضرت بکر صدیق کے سینے میں ہے، اتنی درد کہاں ہے میرے اللہ؟ تو اللہ کے نبی حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لیتے ہیں، حضرت بکر صدیق کو کہتے ہیں کہ کیا کہا تم نے حضرت بکر صدیق سے، کیا کہا تم نے؟ کہا یا رسول اللہ وہ میں نے، آپ نے کہا کہ 1 منٹ۔ تو کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ جس جگہ پر بیٹھے ہو یہ بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر نے خرید کر دی، اور کیا عقیل تمہیں یہ بات پتہ ہے کہ جب مکہ والوں نے میرے پہ زمین تنگ کر دی تھی تو سب سے زیادہ اس تنہائی کے اندر جس نے میرا ساتھ دیا وہ سیدنا صدیق اکبر تھے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ جب سب مجھے پیسے دیتے ہیں تو میں ان کا پیسہ اس طرح استعمال کرتا ہوں جیسے بیگانہ پیسہ استعمال ہوتا ہے، لیکن جب میرے سیدنا صدیق اکبر کا پیسہ آتا ہے تو میں اسے ایسے استعمال کرتا ہوں جیسے کہ میرا اپنا ہے، کیونکہ دوسروں نے مجھ سے حساب مانگ لینا ہے لیکن سیدنا صدیق اکبر نے نہیں مانگنا۔ کہ پھر حضور فرماتے ہیں کہ عقیل تجھے پتہ ہے کہ جب غار ثور کے اندر میں گیا تو میرے دروازے کے اوپر جس نے حفاظت کی وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر تھے، اور اس کے بعد ان کی بیٹی حفصہ جو تھی وہ ہمارے لیے کھانا لے کر آتی، ان کا بیٹا ہمارے لیے کھانا لے کر آتا، تمہیں پتہ ہے اس بات کا۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ جب میں جنت کے اندر جاؤں گا تو میں بکر صدیق کا ہاتھ پکڑ لوں گا اور میں کہوں گا کہ اے اللہ میں سیدنا صدیق اکبر کا حق دنیا میں ادا نہیں کر سکا، کیونکہ کلمے سے لے کر غار تک، غار سے لے کر بدر تک، بدر سے لے کر حنین تک، تبوک تک، یا اللہ مزار تک، جہاں تک بھی تھا ابوبکر میرے ساتھ تھا، ابوبکر نے میرا ساتھ دیا۔ اے اللہ تو ہی ابوبکر صدیق کا جو ہے وہ حق ادا کر سکتا ہے، میرے اللہ تو ہی ادا کر سکتا ہے۔ ایک بار بدر کی جنگ کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے اندر شریک ہوتے ہیں، اسی جنگ کے اندر ان کا بیٹا بھی جو تھا وہ کفار کی طرف سے لڑ رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی مسلمان نہیں ہوتا۔ کچھ عرصے بعد جب وہ مسلمان ہو جاتا ہے تو باپ بیٹے بیٹھے ہوتے ہیں تو اچانک وہ کہتا ہے کہ ابا جان ایک بار جب جنگ کے دوران بدر کی جنگ کے اندر آپ میرے بالکل تیر کے سامنے آئے، لیکن باپ کی محبت کفر پر بھاری ہو گئی اور میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔
تو میرے سیدنا صدیق اکبر مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ میرے بچے، اگر تو میرے سامنے آتا تو میں محمد کی قسم میں تیری گردن اتار دیتا اگر تو میرے سامنے آتا۔ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے کہ یا رسول اللہ کتنی پیاری رات ہے، تاروں کی بھری ہوئی رات ہے۔ حضور کہتے ہیں کہ عائشہ کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا یا رسول اللہ کیا ان تاروں جتنی بھی کسی کی نیکیاں ہوں گی؟ حضور نے کہا کہ ہاں بالکل ہیں، میرے عمر کی جو نیکیاں ہیں وہ ان تاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ تو حضرت عائشہ سننا کچھ اور چاہتی تھی، وہ اپنے سیدنا صدیق اکبر اپنے والد کے بارے میں سننا چاہتی تھی۔ تو کہا حضور میرے والد کی، کہا تم والد کی سننا چاہتی ہو؟ عمر کی پوری زندگی کی نیکیاں، عمر کی پورے زندگی بھر کی نیکیاں تیرے والد کی ایک شب کی نیکی کے برابر ہے۔ اور حضرت عمر پاک اکثر کہا کرتے تھے کہ کاش میں بکر صدیق کے سینے کا بال ہوتا، کاش میں بکر صدیق کے سینے کا بال ہوتا۔ ایک دن فجر کی نماز کے بعد حضور نے پوچھا کہ آج کسی نے روزہ رکھا ہے؟ تو تمام صحابہ خاموش تھے۔ ایک حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ یا رسول اللہ ویسے تو نہ بتاتا، لیکن آپ نے پوچھ لیا تو بتاتا ہوں، میں نے روزہ رکھا ہے، یہ بھی آپ ہی کے لیے سب روزے ہیں، اس لیے میں بتا رہا ہوں۔ تو حضور مسکرائے تو امیر المومنین کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں بھی صبح اٹھ کے رکھنے والا تھا، لیکن پھر کسی ایک وجہ سے میرا ارادہ رہ گیا، میں نے کہا کہ کاش میں روزہ رکھ لیتا۔ پھر حضور دوسرا سوال پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ آج کسی نے کسی بیمار کی تیمارداری کی ہے؟ تو حضرت امیر المومنین کہتے ہیں کہ میں فوراً بول پڑا، میں نے کہا یا رسول اللہ ابھی تو فجر کی نماز ادا کی ہے، ابھی ہم گھر جائیں گے تو راستے میں کسی کی تیمارداری کریں گے۔ تو حضور کہتے ہیں کہ عمر تو ذرا خاموش نہیں ہو جاتا، 2 منٹ سن تو صحیح۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کافی دن سے مسجد نہیں آ رہے تھے، تو میرے ذہن میں تھا کہ وہ کہیں بیمار نہ ہو، تو کل مجھے رات کو پتہ چلا ہے کہ وہ بیمار ہیں، تو وہ میرے جگری دوست تھے، تو میں نے سوچا کہ رات کو وہ جلدی سو جاتے ہیں تو صبح تہجد کے ٹائم تو وہ لازمی اٹھتے ہیں، تو میں فجر کی نماز پڑھنے آنے سے پہلے میں ان کی طرف گیا اور ان کی میں نے تیمارداری کی۔ تو حضور فرماتے ہیں جو حضور نے تیسرا سوال پوچھا، حضور مسکرائے اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں تھوڑا ڈھیلا سا پڑ گیا۔ تو حضور نے تیسرا سوال پوچھا کہ کہا کہ کسی نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے صبح؟ تو حضرت امیر المومنین کہتے ہیں کہ میں ایک بار ابو بکر صدیق کی طرف دیکھ کر کہنے لگا تھا کہ حضور کو بتائیں، اب آپ نہیں بتانا ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صبح میرا بیٹا بھی جلدی اٹھ گیا تھا اور ناشتے کے لیے کہا، تو ان کی امی اٹھی اور انہوں نے 2 روٹیاں پکا دی، ایک اس بچے نے کھا لی اور دوسری ہم دونوں باپ بیٹا ساتھ لے کر باہر آ رہے تھے، تو باہر ایک فقیر تھا اور اس نے کہا کہ میں پوری رات سے بھوکا ہوں، تو میں نے کچھ نہیں کھایا، تو میں نے اس کو جو ہے وہ روٹی اس کو دے دی۔ امیر المومنین ایک بار کہتے ہیں کہ ایک جنگ کے موقع کے اوپر مال کی ضرورت پڑی، تو میں اس وقت اپنے گھر کا آدھا مال لے آیا، تو میں نے سوچا کہ آج تو میں بکر سے سبقت لے جاؤں گا۔ تو جب میں نے حضور کو مال دیا تو حضور نے کہا کہ عمر کو چھوڑا بھی ہے؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ آدھا مال دیا، آدھا بچوں کے لیے چھوڑا ہے۔ تو جب حضرت سیدنا صدیق اکبر کی باری آتی ہے تو جب وہ اپنا مال دیتے ہیں تو حضور پوچھتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر کیا تم نے کچھ گھر چھوڑا؟ انہوں نے کہا میرے لیے میرا اللہ اور اللہ کا رسول ہی کافی ہے۔ تو حضرت عمر پاک کہتے ہیں کہ اس ٹائم بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر میرے سے سبقت لے جاتے ہیں۔ وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پہ دعا دی، وہ افضل بشر بعد ذنبیا ہے، وہ جانے صداقت وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کم تر اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ منار ٹھہرا۔ وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارے کا سارا تو قرآن جیسا، خدا کے تو ایک فرمان جیسا، خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پر، کہے کچھ سامعین اس کی دعا پر، وہ انسانیت میں نکاح مخاطب، وہ انسانیت میں نکاح مخاطب، اسی کے لیے بڑے سب مراتب، جھکاتا تھا نظریں عمر اس کے آگے، جھکاتا تھا نظریں عمر اس کے آگے، کھڑا ہو کے شاموں سحر اس کے آگے، وہ کیسا وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے۔ اچھا جی ایک اعلان سن لیں جی، حضرت علامہ خادم حسین رضوی ان کے صاحبزادے حضرت سعد رضوی جو ہیں وہ اتوار والے دن 15 جنوری کو پتھراڑ کے اندر آ رہے ہیں اور وہاں پر آ کر وہ اپنی تقریر کریں گے۔ تمام بھائیوں سے اپیل ہے کہ وہ ضرور آئیں اور ان کی تقریر سنیں۔ اللہ حافظ۔